السلام علیکم ناظرین، لبیک اسلام آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے دور فاروقیہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف۔ ناظرین کرام، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ لوگوں نے علاج کے طور پر شہد تجویز کیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا، لیکن آپ نے لینا گوارا نہ کیا۔ آخر لوگوں کو جمع کیا گیا۔ جب سب نے اجازت دے دی تب آپ نے شہد لے لیا۔ آپ نے عدل و انصاف کا بہترین نمونہ دنیا کو دکھایا۔ اللہ سے ڈرنے والے قاضی مقرر کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی۔ انہیں حکم دیا کہ تمام فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق کیے جائیں۔ اگر قرآن و حدیث میں حکم نہ ملے تو جس رائے پر عالموں کا اتفاق ہو تو اس رائے پر فیصلہ دیا جائے۔ انہوں نے کوفہ میں شعیب کو قاضی مقرر کیا۔ ان کے فیصلے بہت مشہور تھے۔ وہ امیر المومنین کے خلاف بھی فیصلے دیتا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی انہیں اپنے دور میں قاضی کے عہدے پر فیض رکھا تھا۔ قبیلہ غسان کے بادشاہ جبلہ نے جب اسلام قبول کر لیا، وہ حج کرنے کے لیے آیا۔ اس کی چادر پر ایک غریب بدو کا پاؤں آیا۔ اس نے بدو کو زور سے تھپڑ دے مارا۔ بدو کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، انصاف کا طلبگار ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جبلہ کو بلا بھیجا اور وہ حاضر ہوا تو آپ نے اسے کہا کہ تم نے اس غریب مسلمان سے زیادتی کی ہے، لہٰذا بدلہ دو۔ یہ غریب تمہیں اس جگہ تھپڑ مارے گا جس جگہ اس کے منہ پر لگایا ہے۔ ہاں، اگر تم اس سے معافی مانگو اور یہ تمہیں معاف کر دے تو اور بات ہے۔ جبلہ نے کہا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں غور کر سکوں۔ جبلہ کو ایک دن کی مہلت دی گئی۔ وہ وہاں سے فرار ہو کر شام کو چلا گیا اور دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر ایک شخص نے گورنر کی شکایت کی کہ اس نے مجھے بے قصور 100 کوڑے مارے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت درست پائی تو حکم دیا اسے بھی 100 کوڑے مارو۔ ایک عیسائی کسان نے شکایت کی کہ اس کے کھیتوں سے مسلمان فوج گزری ہے جس سے اس کا نقصان ہوا ہے۔ آپ نے بیت المال میں سے اسے 10,000 درہم دینے کا حکم دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عام لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ شریعت کے کسی مسئلے پر اپنا فیصلہ نہ دیں۔ اس لیے انہوں نے اسلام کے لیے فتویٰ جاری کرنے کے لیے محکمہ قائم کیا۔ فتویٰ دینے والے بزرگوں کے نام یہ ہیں: سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا زید بن ثابت اور سیدنا ابو ہریرہ وغیرہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں کا گشت لگایا کرتے تھے۔ ملک شام کے سفر سے لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا نظر آئی۔ اسے پوچھا، بڑی بھی عمر کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہے؟ وہ بولی، ہاں سنا ہے، شام گیا ہوا ہے۔ اللہ اسے سمجھے، اس نے مجھے آج تک ایک پھوٹی کوڑی نہیں دی۔ اسے معلوم نہیں میں کتنی تنگی سے گزارا کر رہی ہوں۔ سیدنا عمر فاروق نے یہ سن کر فرمایا، بڑی بھی تم نے جا کر اپنا حال عمر کو بتایا ہے؟ بڑھیا نے کہا، اگر اس کو رعایا کا حال معلوم نہیں تو وہ خلافت کیوں کرتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے۔ پھر اسے پوچھا کہ تم کیا لے کر عمر کو معاف کر سکتی ہو؟ اس نے کہا، اگر مجھے 25 دینار مل جائیں تو میں معاف کر دوں گی۔
آپ نے اسی وقت بڑھیا کو 25 دینار دے دیے اور وہ خوش ہو کر دعائیں دینے لگی، اللہ عمر کو معاف کرے اور اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بڑھیا کا وظیفہ مقرر فرما دیا۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے دور فاروقیہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے